بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پانچویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے چنی جانے والی عورتوں کے اوصاف کا ذکر کیا ہے کہ نہ ان میں برائی کی علت ہونی چاہیے اور نہ غیر مردوں سے خفیہ مراسم پیدا کرنے کی بری عادت۔ اسی طرح انسان جب کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اسے عورت کے اہل خانہ کی اجازت سے یہ کام کرنا چاہیے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ ان کو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں اپنے بندوں کو خوشخبری بھی دی ہے کہ اگر وہ بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو سطح پر اختیارات کا تعین فرما دیا کہ مرد عورتوں پر نگراں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیشہ مرد و زن کے باہمی حقوق کا ذکر کیا ہے، لیکن حتمی فیصلے کرنے کے حوالے سے مردوں کو عورتوں پر یکگنا فوقیت دی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو مردوں کی وہ بھی فضیلت ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پر گھروں کے اخراجات مردوں کے ذمے ہوتے ہیں۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین، قریبی اعزاء و اقارب، یتیموں، مسکینوں، قریبی ہمسایوں اور دور کے ہمسایوں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس پارے میں اس آیت کا بھی نزول ہوا ہے کہ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب حرام ہونے سے پہلے چند مہاجرین اور انصار صحابہ کو دعوت پر مدعو کیا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور شراب پی لی۔ جب نماز کا وقت آیا تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ کوئی لفظ پڑھنا بھول گیا، جس سے آیت کے معنی بالکل بدل گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مذکورہ بالا آیات کا نزول فرما دیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرما دیا کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بتگری اور پانسا ناپاک اور شیطانی کام ہے، پس تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ شرک کو کسی بھی طور پر معاف نہیں کرے گا۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حسد کرنے والے لوگ در حقیقت اللہ کے فضل اور عطا سے حسد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر کیے جانے والے انعام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو نبوت اور حکومت سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل اور افراد کے پاس پہنچا دو۔ امانتوں میں ہر قسم کی امانتیں، چاہے اللہ کی ہوں یا بندوں کی، دونوں شامل ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ دشمنی کے باوجود امین کہتے تھے، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اس دن بھی کفار کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں، جن کو لوٹانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اختیار یا علم والوں کی بھی۔ پھر اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے اور صاحب اختیار کی اطاعت بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر تنازع کی صورت پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو حرف آخر سمجھنا چاہیے۔ امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کی قیادت میں ایک فوجی دستے کو بھیجا۔ دستے کے امیر کسی بات پر لوگوں سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے آگ جلائی اور لوگوں کو اس میں کودنے کے لیے کہا۔ دستے کے ایک نوجوان نے لوگوں سے کہا کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
آگ سے بچنے کے لیے ایمان لائے ہیں، اس لیے ہم جلدی نہ کریں یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ جب انہوں نے واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ اس میں کود جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر لیڈر یا حاکم قرآن و سنت کے خلاف یا عوام کے مفادات اور مصالح کے خلاف کوئی اقدامات کر رہا ہو تو اس کے ان ناجائز اقدامات کو قبول کرنا خلاف دین ہے۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس پارے میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صلحاء کے ہمراہ ہوں گے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے تحفے اور سلام کے جواب دینے کے آداب بھی بتلائے ہیں کہ جب کوئی کسی کو سلام کہے یا تحفہ دے تو ایسی صورت میں بہتر جواب اور بہتر تحفہ پلٹانا چاہیے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو کم از کم اتنا جواب اور اتنا تحفہ ضرور دینا چاہیے جتنا وصول کیا گیا ہو۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض اور واجبات کو احسن انداز میں ادا کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان کو اس ملک سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اگر وہ ہمت اور استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تاہم ایسے لوگ اور عورتیں جو معذوری اور بڑھاپے کی وجہ سے ہجرت سے قاصر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نماز حالت جہاد میں بھی معاف نہیں، تاہم جہاد اور سفر کے دوران نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے۔ خوف اور جنگ کی حالت میں فوج کے ایک حصے کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے، جبکہ ایک حصے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنا چاہیے، اور جو ہی امن حاصل ہو جائے نماز کو بروقت اور احسن انداز سے ادا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی بھی مذمت کی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا رخ اس کی مرضی کے راستے کی طرف موڑ دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بارے میں اپنے بندوں کو بتلاتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کو انہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان اور شکر گزاری کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔